سب سے بڑا جو مفتی ہے وہ اپنا دل ہے، ہمارا ضمیر ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کس چیز کو ہم نے کرنا ہے، کس کام سے روکنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک ثواب جو ہے وہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 419، سطر نمبر 21 میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی البتہ محروم کیا جاتا ہے رزق سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جس کو وہ کرتا ہے۔ پوری حدیث یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل دے، اور گناہوں سے بچ کے یعنی ثوابوں کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی عمر میں اضافہ کر دے۔ گناہوں سے جو انسان بچتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہ ایک لاجک ہے کہ رزق جب بند ہوگا تو انسان کی موت وارد ہو جائے گی۔ انسان کا آخری لقمہ جو لکھا ہوا ہے اس کو کھا کر انسان اپنی زندگی کو مکمل کرے گا۔ جب تک وہ لقمہ نہیں کھائے گا، وہ چیز نہیں کھائے گا جو اس کا آخری لقمہ بنے گی، تب تک انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک ثواب جو ہے وہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح اسی کے مد مقابل جو ہے جب گناہ کرتا ہے انسان، گناہوں کی طرف جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کا رزق بند ہو جائے گا، رزق بند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب اگلا رزق نہیں ملنا، مطلب کہ موت آ جائے گی۔ انسان کی اپنی عمر کا اضافہ اس کے اپنے پاس ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت عمر کا ایک وقت مطلب جو ہے موت کا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اگر گناہوں سے بچیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا رزق مزید پڑا بھی ہوا ہو لیکن آپ کا آخری لقمہ جو موت سے پہلے لکھا ہوا ہے وہ ضرور ملے گا، اس کے بعد آپ کو موت آ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو مفتی ہے وہ اپنا دل ہے، ہمارا ضمیر ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کس چیز کو ہم نے کرنا ہے، کس کام سے روکنا ہے۔ وہ رکنا اور کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو انسان جب اپنے ہاتھ سے گناہ کرے گا تو اپنے ہاتھ سے ہی رزق کو روکے گا، وہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی زندگی میں کمی لائے گا۔ اپنے نوالوں میں کمی لانا جب اپنے ہاتھ میں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے، ثواب کی طرف مائل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت آسان فارمولہ میں بتاؤں۔ صبح کو ہم اٹھتے ہیں، اٹھنا کب ہے؟ صبح نماز کے وقت اٹھیں، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر ایک پاؤ ہی قرآن پڑھ لیں، صحیح، اس کے بعد ناشتہ کر کے آپ اپنے کاموں کو چلے جائیں۔ اب زندگی کی شروعات ہے اسی طرح ہی ہوگی۔ پورا دن کا میں آپ کو ایک شیڈول بتا رہا ہوں، اس شیڈول پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، یہ اس کا وعدہ لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ صبح کو اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھیں، ایک پاؤ ہی پڑھ لیں، ڈیلی پڑھنے لگیں۔ تو اس کے بعد آپ ناشتہ کر کے ناشتے سے پہلے سنتوں پر عمل کریں، اس کے بعد ناشتے کے بعد آپ اپنے کاموں کو چلے جائیں۔ وہاں دو نمبری نہیں کرنی۔ بزنس ہو، آپ امپلائی ہوں، جاب کر رہے ہیں، آپ سیلف پہ ہیں، انویسٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ نے وہاں دو نمبری نہیں کرنی۔ دو نمبر کس طرح کی ہے؟ آپ نے کسی کا مال نہیں کھانا، آپ نے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، یہ کرپشن نہیں کرنی۔ ان سب چیزوں سے بچ کر پھر جب آپ اپنے گھر کو واپس لوٹیں، ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنی اگلی نماز کی فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اگر گھر رہنا ہے یا دوبارہ جاب پہ جانا ہے، کھانا کھا کر جیسے کیلولہ کر لیں، ظہر سے پہلے تھوڑا سا سو لیں، 10 منٹ بھی سو لیں، لیٹ لیں، تو وہ کیلولہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ کام پر اگر چلے جاتے ہیں تو کام سے واپس آ کر یا اگر کام پر ہیں تو عصر کی نماز ادھر ہی پڑھیں۔ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ ضروری ہیں، اس کے اوپر آپ کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے نا کہ
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ گناہوں سے، فحشاء سے، ان فواحش سے رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ عصر کی نماز وہاں پڑھ کے جب واپس آئیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، وہ آپ کے اوپر حق ہے، وہ آپ کی وائف کا، آپ کے بچوں کا، کہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو ٹائم دیں گے تو آپ ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، یہ اپنا قیمتی وقت سپینڈ کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ تو پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر پھر آپ اپنے کچھ گھریلو کام بھی ہوتے ہیں وہ کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سورہ ملک پڑھ کر پھر دوبارہ سو جائیں، آپ کا یہ دن مکمل ہو جائے گا۔ آپ اگر ایسے ہی اپنی روٹین کو رکھتے ہیں، آپ کا جو شیڈول ہے وہ بالکل اسی طرح رہتا ہے، کیا مشکل تھی اس میں؟ آپ نے کمانا ہے، وہ آپ بزنس کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس بزنس نہیں ہے، جاب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ یہاں میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، حدیث میں یہی تو آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے رزق کو روک لیتا ہے۔ اب آپ جب گناہوں سے بچ گئے ہیں، آپ کو شیڈول میں نے بتا دی ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ جائیں، یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے میرا رزق، تو جب تک نہیں دے گا مجھے نہیں ملے گا، تو سخی ہے، تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو مجھے رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ پر رحم کر کے آپ کا رزق عطا کریں گے، آپ کو آپ کا بھی رزق ملے گا، ہمارے بچوں کا بھی ملے گا، بیویوں کا بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ اگر آپ کے پاس ہیں ان کی خدمت کریں تو ان کا بھی، والدین کا بھی رزق آپ کو ملے گا، یہ سارا رزق آپ کا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر دعا تقدیر کو، میں نے ابھی بتایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ رزق کو بند کر دیتے ہیں، اور ثواب جو ہے وہ عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کو لاجک بہت آسانی سے سمجھ آ رہی ہوگی، اس میں مشکل کیا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے وہ اپنے رزق کو خود نہ بند کرے، وہ اپنے گناہوں میں مشغول نہ رہے، وہ ثواب میں مشغول ہے۔ گناہوں میں لذت ہے، سکون نہیں ہے۔ لذت جو ہے نا وہ ایسے منٹ، 1 منٹ کی ہے، اس کے بعد بے چینی ہے۔ قرآن کو سن کر سکون ملتا ہے، گانوں کو سن کر بے چینی ہوتی ہے۔ آپ یہ بے شک تجربہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنائے، دین والا بنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ مدینہ والی کی محبت جب اس دل میں آ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق بھی کھول دے گا، آپ کی زندگی میں بھی اضافے ہوں گے، آپ کے بچے بوڑھے سب میں برکت پیدا کر دے گا۔ اس کی محبت 5 وقت کی نماز بھی ساتھ لاتی ہے، اس کی محبت صدقات، زکوٰۃ، خدمات، جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب ساتھ لاتی ہے۔ جب حضور سے محبت ہوگی، سنتوں سے محبت ہوگی، سنتوں سے محبت ہوگی، واجبات بھی پورے ہوں گے، فرائض بھی پورے ہوں گے، مکروہ سے بھی بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔